لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بعذابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. گویم درود درفشاں بر روح خاص مرسلاں کا نور عرش و آسماں سلطان جملہ بحر بر شاہ جہاں مصطفیٰ سلطان جملہ انبیاء بحر شفاعت ہم گناہ روز جزا بندو کمر شاہ ندیدم در جہاں از کافتہ ہم کی رواں نے در زمینوں نے در سماں چوں مصطفیٰ باشد دیگر جملہ رسول اندر زمین کردند پیدا موجزہ دو نیم ماشد در سماں بروے چکردہ یک نظر. درمیانی سی آواز میں چہروں پہ خوشی کے آثار نظر آئیں اور درمیانی آواز میں ہم سب مل کر اس لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں کہ جنہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے اور حشر میں بھی کام آنا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ایکو بند کر دے، آواز کھول دے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجعلونی كقدح الراقب قیل وما قدح الراقب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المسافر اذا فرغ من حاجة صب في قدحه ماء فإن كان إليه حاجة تودع إليه أو شربه وإلا أقرخه. اجعلوني كدواء الأول وأوسطه وآخره أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ سمجھنا. قیل وما قدح الراقب، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسافر کا پیالہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن كَانَ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَةٍ صَبَّ فِي قَدْحِهِ مَاءً. جب مسافر سفر کر کے تھک جاتا ہے، کسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ کرتا ہے، اس کے تھیلے میں ایک پیالہ ہوتا ہے، اس کو نکالتا ہے، پانی سے بھرتا ہے. فَإِن كَانَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ تَوَدَّعَ إِلَيْهِ أَوْ شَرِبَهُ وَإِلَّا أَخْرَقَهُ. اس کو پانی سے بھرتا ہے، پینے کی ضرورت ہو پی لیتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہو تو وضو بھی کر لیتا ہے، باقی جو بچتا ہے اسے گرا دیتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ نہ کرنا. پھر عرض کی حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا اجعلونی كدواء الاول واوسطه واخره. مجھے اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی یاد رکھنا، درمیان میں بھی یاد رکھنا اور آخر میں بھی یاد رکھنا. تو یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نے درود پاک پیش کرنا ہے تو سارے ذرا اپنی زبانوں کے تالے کھول کے کیوں نہ اس لاجپال آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں کہ جنہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سرکار کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. الفت سمجھ دے ہو کہ نہیں جی؟
ہاں، سرکار کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، سرکار کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ بعد از حمد و ثنا خالق کل، بعد نعت و درود فخر رسول، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، عاملین عقیدہ اہل سنت، اور اخص الخاص میرے مسلک کی عظیم بہار فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا عامر شہزاد چشتی صاحب، جو کہ آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، عزت ماں محترم جناب حضرت علامہ مولانا زاہد حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ تیڑی سبحان اللہ تے صدقے جاواں میں۔ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ ہم میلاد بڑا مناتے ہیں، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی باری آتی ہے نا کہ حضور کا پیغام کیا ہے، تو وہاں آ کے کہتے ہیں بس ہمارا کام ہے جھنڈیاں لگانا، بابے کی دوائی تو کسی اور نے لینے جانا ہے، ہمارا کام ہے جناب میلاد کے جشن کے لیے باہر ڈیک لگا کے اور اونچی آواز میں نعت لگا کے لوگوں کو بتا دینا کہ ہم بھی عاشق ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہمسایہ جو ہے وہ بیماری میں تڑپ رہا ہو اور اس کے کانوں میں وہ آواز جائے اور وہ جناب اس آواز کی وجہ سے ٹینشن میں ہو۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، لیکن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو، اللہ کے قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنا یہ ضروری ہے۔ سنیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ بس قصے کہانیاں سناتے ہیں، کسی محمود غزنوی کا قصہ سنا دیا، کسی بادشاہ کا قصہ سنا دیا، فلاں کو خواب آیا، فلاں کو یہ ہوا۔ میں آج خواب نہیں سناؤں گا آپ کو، یا اللہ کا قرآن سناؤں گا یا مصطفیٰ کا فرمان سناؤں گا۔ 11واں پارہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ 11واں پارہ خالق کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب انہیں فرما دیجئے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فلیفرحوا، واحد کا صیغہ نہیں جمع کا صیغہ ہے، فلیفرحوا، مولا کیا کرے؟ خالق کائنات نے فرمایا فلیفرحوا، تم خوشی کرو۔ کیا کرو جی؟ اب آپ نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو بغیر کسی مفتی کے فتویٰ لیے، بغیر کسی عالم سے مسئلہ پوچھے کہ جی علامہ صاحب مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور ایک دوسرے کو ہم یہ کہتے بھی ہیں یار رب کا فضل ہو گیا ہے، رب کا فضل ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے شہزادہ دیا ہے۔ کسی مولوی سے، کسی مفتی سے کوئی فتویٰ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے کہ مٹھائی کتنی بانٹنی ہے، کتنی دیگیں چڑھانی ہے، کہ رشتہ داروں کو بلانا ہے یا نہیں بلانا، بیٹا تو رب نے دے دیا، 80,000 روپے ہاسپٹل والوں نے بھی لے لیا، یہ سارے معاملات ہو گئے، بغیر کسی سے پوچھے اور بغیر کسی سے مشورہ کیے دیگیں بھی چڑھا دیتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بلا لیتے ہیں، یاروں کو بھی بلا لیتے ہیں، وفاداروں کو بھی بلا لیتے ہیں، قرضے پکڑ کے مٹھائی بانٹنی پڑے تو ہم پھر بھی مٹھائی بانٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی رب کا فضل نہیں ہوا۔ رب کا کیا ہوا جی؟ بیٹا ملے تو رب کا فضل، بیٹی ملے تو رب کی، اچھا بولو جی، رب کی۔ ہاں، جب بیٹی آئے نا جی تو پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے 2 شہزادوں کے بعد 2 بیٹوں کے بعد بیٹی دی. میں یہ گاؤں خانپور کا ہوں تو جٹ برادری سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو خود جا کے مٹھائی کا ڈبہ آدھا کلو کا خود جا کے دیا گھر میں, اور سارے حیرت کی نگاہ سے تیاں دے پیدا ہون تے مٹھائیاں. میں نے کہا یہی تو میں نے بتانا ہے کہ وہ اور ہیں جو سکولیے ہیں, سکول پڑھ کے کہتے ہیں جی بیٹی ہو تو جہیز دینا پڑے گا, بیٹی پیدا ہو تو جناب وہ نم کی طرح بڑی ہو جاتی ہے, اس کی شادی کرنی پڑے گی, اور اے جملہ سا بول چھڑنے ہیں بیٹیاں تے پرائیاں ہوندیاں نے لیکن رب کی رحمت تو ہے نا جی. بیٹے کے فضل ہونے پہ خوشیاں مناتے ہو, بیٹی کے پیدا ہونے پہ مٹھائی کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس دور میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو جناب کوئی پسند نہیں کرتا تھا, اور بہن کا نام اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ مجھے کوئی کہے کہ یہ فلاں بہن کا بھائی ہے. اس دور میں آقا علیہ السلام نے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر بچھا کے اپنی بہن کو اوپر بٹھا کے اور ان کے قافلے اور ان کے قبیلے والوں بندوں کو چھوڑ کے جوڑے گھوڑے سب کچھ دے کے کہا تو میری بہن لگتی ہے نا. جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس دور میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زندہ نہیں کی جاتی, یہ تو جگر کا ٹکڑا ہوتی. بیٹی پیدا ہو تو رب کی کیا ہے جی, اونچا بولیں, بیٹی پیدا ہو رب کی, بیٹا پیدا ہو رب کا. اچھا مکان بنا لیا, چاہے پتہ نہیں کس پیسے سے بنا لیا, بڑا مشکل ہے مکان بنانا آج کے دور میں حلال پیسے سے. یہ میری باتوں کو ذرا ذہن میں بٹھائیں, بڑا مشکل ہے. جتنا مشکل جینا ہے نا پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا. مکان بن گیا, اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, ترجمہ آوے یا نہ آوے لیکن لکھوا دینے یا مستری کلوں یہ لکھنا ہوتا ہے جی, نہیں لکھنا ہوتا, فلاں مستری کو لکھنا آتا ہے وہ بلاؤ. ترجمہ کیا ہے جی, ھذا من فضل ربی. نئی گاڑی مل جائے تو پھر بھی سٹیکر لگا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, پھر بھی یاروں کو دعوت بھی کھلا دیتے ہیں, ہوٹلوں پہ بھی لے جاتے ہیں کہ اللہ نے گڈی دی تھی کہ جے جناب بچے کی شادی ہو. پھر بھی ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ ولیمے کے لیے کتنی دیگیں چڑھانی ہے, کتنے کٹے ذبح کرنے ہیں, لائٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی, جب آتی ہے فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. جب حضور کی باری آتی ہے تو پھر فتوے لیتے رہتے جی یہ لکھا کہاں ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب انہیں فرما دیجئے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو, اللہ کی رحمت ہو تو تم خوشی کرو. بیٹا رب کا فضل, بیٹی رب کی رحمت, مکان نیا بنا رب کا فضل, نئی گاڑی ملی رب کا فضل, بغیر پوچھے بتائے بغیر فتویٰ لیے مٹھائیاں بانٹ دی. اب اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں سب سے معتبر تفسیر, سب سے بڑی قابل اعتبار جو تفسیر ہے وہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے, تو قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ سب سے بڑا فضل کون ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. فرمایا اگر میرا محبوب فضل بن کے نہ آتا تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیروکار ہوتے, شیطان کے پیچھے ہوتے. پتہ کیا چلا کہ شیطان کے چنگل سے فضل رب العلا بن کے حضور آئے, شیطان کے راستے سے ہٹا کے اس مصطفیٰ نے رحمان کا راستہ دکھا دیا. اچھا میری بھی آنکھیں متاثر ہیں, درد بھی کر رہی ہیں اور چبن بھی ہو رہی ہے, لیکن قسم بخدا ہماری ڈیوٹی ہے, دن بھی ڈیوٹی ہے, رات بھی ڈیوٹی ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہی اس لیے ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا جائے.
سمجھ آئی نا جی؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ ہاں، یہ چوک میں کھڑے ہو کے پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کو دیکھنے کے لیے رب نے آنکھیں نہیں دی۔ رب نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ان آنکھوں سے یا مدینہ دیکھیں یا مدینے والا دیکھیں۔ اس لیے علامہ صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، نعرے کا جواب ذرا زور سے میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے اونچی آواز سے جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو آج تک نہیں بولا وہ آج بولے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے سب سے بڑا فضل حضور ہے، سب سے بڑا فضل۔ اور آگے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا وہ بھی قرآن سے پوچھ لو، وما ارسلناک الا، توجہ میرے الجی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے بڑا فضل بھی کون ہے؟ حضور ہے۔ سب سے بڑی رحمت بھی کیا ہے؟ ہمارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر ان کی آمد پہ خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا بولو جی، خوشی کرنی چاہیے۔ ہاں ہاں، میں خوشی بتاؤں گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ باوضو ہو کے مغرب کی نماز باجماعت پڑھ کے سب سے افضل جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ سب سے افضل جگہ، حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ جگہ کائنات میں اللہ کا گھر ہے۔ افضل جگہ پہ بیٹھ کے افضل الانبیاء، جو سارے نبیوں سے افضل ہیں، اس نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور امت بھی افضل ہے، جو قرآن دیا ہے اللہ نے، وہ قرآن بھی ساری آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ جو محبوب ہمیں ملا وہ سارے نبیوں سے افضل، اور امت بھی نبی کی وجہ سے ساری امتوں سے افضل ہے۔ افضل امت، افضل گھر میں افضل نبی کے ترانے نہ گائے تو اور گائے کیا؟ اس لیے ہم کوئی ناچ گانا نہیں کر رہے، یہ منع ہے کہ ڈول بجایا جائے، جناب ڈک لگائے جائیں، لوگوں کو تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے۔ ذکر مصطفیٰ کی محافل سجاؤ۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، بڑے ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے حضور کے میلاد کے چند باتیں تو سنایا کریں نا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی قاری صاحب کو، کسی علامہ صاحب کو بلائیں تو جناب کو خدمت کریں، کوئی دیگیں چڑھائیں۔ گھر کے اندر ایک ڈبہ لے جائیں، ایک ڈبہ لے جائیں بسکٹ کا، ایک ڈبہ لے جائیں، تو اپنے سارے بیٹوں بیٹیوں کو بٹھا کے باوضو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جامعہ نظامیہ کے سٹیج پہ بھی کہتا ہوں کہ آج ہم 3 کروڑ کا مکان بنا لیتے ہیں۔ یہ نیو سیول لائن میرے قریب ہے، جامعہ نظامیہ کے قریب۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا قاری صاحب میں نے پیسہ لگا دیا تقریباً 2 کروڑ کے قریب، تو گھر سے آوازیں آتی ہیں، رات کو ڈر جاتا ہوں، بیوی بھی ڈر جاتی ہے۔ اچھا میں نے سب سے پہلے اس سے بات پوچھی، میں نے کہا یہ پیسہ لیا کہاں سے تو نے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ پیسہ لیا تو نے کہاں سے؟ قاری صاحب پتا تے ہے نا جی، میں سرکاری افسر ساں تے پھر نا جی، پھر تینوں پتا اللہ دا کرم ہوندا گیا، اللہ دی مہربانی ہوندی گئی۔ اگلی گل سنو، میں نے کہا اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسہ جو آپ نے لگایا ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا گھر چلے گئے، اس کا مکان دیکھا، ایک کنال میں مکان تھا، سارے گھر کے کمرے دیکھے۔ کہنے لگا قاری صاحب آؤ آپ کو مزے کی ایک چیز دکھاؤں۔ میں کیا کی؟ کہندا واش روم۔ میں کہندا قاری صاحب پتہ ہے اس میں کتنا پیسہ میں نے لگایا ہے؟ 7 لاکھ روپے۔ ایک چھوٹے سے واش روم میں کتنا پیسہ؟ 7 لاکھ لا چھڈیا۔ میں کیا پڑھویا یہ بھی دس مینوں، کوئی ایک کمرہ کنال وچ بنایا ہی کہ رات کے 3 بجے تیری بیٹی کا دل کرے قرآن پڑھنے کو، تیرے بیٹے کا دل کرے نفل پڑھنے کو، تیرا دل کرے ذکر خدا کرنے کو، کہ اس کمرے کے اندر بیٹھ کے کسی کو تنگ کیے اپنے کمرے سے اٹھ کے اس کمرے میں جا کے تو اللہ کا ذکر کر سکے؟ نہیں جی، نہیں جی، وہ تو نہیں میں نے بنا۔ میں کیا پھر وہ مکان کچے تھے، ایمان پکے تھے، ٹھیک سن نا؟ جب مکان کچے تھے، ایمان ایک ہی کمرے میں 4 بھائی ہوتے تھے، 4 بہنیں، والدین بھی ایک کمرے میں، لیکن ایک کونے میں ماں پوچھا پھیر کے مصلے کی جگہ بنا کے کہتی تھی پتر ایتھے جتی لے کے نہ چڑھیا جے، ایک گھر دی مسیت ہے۔
یہ گھر کی مسجد ہے. جب سے ہم نے گھر میں مسجد بنانا چھوڑ دی، مسجد گھر کی بنانا چھوڑ دی، اٹیچ بات بنانے شروع کر دیے. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن جو ہے وہ خبیث جگہ پر رہتے ہیں، جہاں پہ گندگی ہو وہاں پہ جن آتے ہیں. اب تم بتاؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. جب اٹیچ بات ہوں گے تو وہاں کیا آئے گا؟ وہاں سہولت ہوگی، سہولت ہوگی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ غسل کب کیا تو کیا کیا. یہ پتہ ہی نہیں کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہ غسل ہوتا کیا ہے. نہیں جی یہ تو قاری صاحب کو پتہ ہے، قاری صاحب جانے، قاری صاحب بتائیں گے. نہیں، یہ پاکی پلیدی یہ ہر مسلمان پر، توجہ سے میری بات کو سماعت فرمانا، ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ جو مسائل اٹیچ ہیں ان کو جاننا اور ان کو پرکھنا قرآن و حدیث سے ہر مسلمان پر ضروری ہے. اب میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تو نے وہ کمرہ تو بنایا نہیں جو بننا چاہیے تھا کہ اس کمرے میں بیٹھ کے تو جناب اللہ کا ذکر کرتا. باقی توجہ سے میری بات سنے کہ جناب مکان بنانا بھی کیا ہے، مکان بنا لیا، ھذا من فضل ربی لکھ دیا، رب کا فضل ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے فضل ہوں تو خوشی منانا جائز ہے بغیر کسی فتوے کے. تو جو سب سے بڑا فضل بن کر آئے تو پھر خوشی نہ منائے تو اور کیا کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشانہ نبوت سے آئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. جو کہتے ہیں ہمیں مسلم دکھاؤ، بخاری شریف دکھاؤ، ترمذی دکھاؤ، ابن ماجہ دکھاؤ، نسائی شریف دکھاؤ، سیاستہ کی کتب میں سے کہاں سے ہمیں کوئی حدیث سے دکھا دیں، میں مسلم شریف دکھاؤں گا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے صحابہ نے خود میلاد منایا، حضور کے سامنے میلاد منایا. اور اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑی تکلیف ہے کئیاں نو اس نام سے، بڑی تکلیف ہے کئی لوگوں کو. جی یہ نام کیوں لیتے ہیں؟ قسم بخدا صحابی رسول ہو، چند لمحوں کے لیے حضور کی معیت میں آیا، نماز نہ پڑھی اس نے. میں بتا دیتا ہوں حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، خیبر کے قلعے کا محاصرہ صحابہ نے کیا ہوا تھا. وہ حضرت اسود جو تھا یہودی کی بکریاں چرا رہا تھا. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، بکریاں چھوڑی، حضور کے پاس آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور فرمانے لگے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کہا جی چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. رنگ کے سیاہ تھے، اسود نام تھا ان کا، رنگ بالکل سیاہ تھا. سرکار کے قدموں میں آئے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. عرض کی حضور ہونتے غلام میں تہڈاما یہودی دا ریا ہی نہیں، میں اندیاں بکریاں کوئی نہیں لے کے جانیاں کار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اسود کسی کا نقصان نہیں کرتے، آپ کینکریوں کو اٹھائیں. زمین سے ایک مٹھی کینکریوں کی بنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک مبارک لگائی، فرمایا بکریوں کی طرف پھینک دیں. حضرت اسود کہتے ہیں قسم خدا کی ایسے بکریوں کی طرف میں نے پھینکی، ایک ایک کینکری اس بکری کے اوپر لگی، وہ سیدھی یہودی اپنے مالک کے گھر پہنچ گئے. سبحان اللہ اچھا جی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے حضرت اسود کلمہ پڑھے ہیں حضور کا، پیچھے ابھی کوئی نماز ابھی نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا. پیچھے خیبر کا قلعہ محاصرہ کیا ہوا، دیوار کے اوپر ایک یہودی بیٹھا، اتنا بڑا بھاری پتھر اس کے ہاتھ میں تھا. حضور جب قریب سے گزرے نا تو اس نے پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ اوپر گرانا چاہا تو سرکار آگے گزر گئے. پیچھے وہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے سر پہ لگا، شہید ہو گئے. یہ صحابی رسول ہیں، قطب الاقطاب، غوث، عطاد، جتنے مرضی اللہ کے ولی آ جائیں، اس صحابی رسول کے قدموں کو لگنے والی جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اب اگلی بات سنیں گے سینہ ٹھر جائے گا. جو آج کہتے ہیں جی جاؤ لے کے آؤ، میرے سامنے بٹھاؤ اپنی بیوی کو، میں دم کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. سنیے حضور کا فرمان سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حضرت اسود شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنے بھائی کا جسد مبارک اٹھا کے لاؤ. سامنے رکھا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک حضرت اسود کے اوپر ڈال دی. انہوں کہندے جے جب کرم ہوتا ہے
हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहत तस्कीन में डल जाते हैं। कोई देखे तो सही जरा उनकी दुहाई देकर, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। नाम अहमद का वजीफा है हर गम की दवा, लाख खतरे हो इस नाम से टल जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु सलाम अपने दस्ते मुबारक के यदुल्ला वाले हाथ ऐसे जोड़ के हजरत अस्वद के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। हुजूर मुस्कुरा भी रहे हैं, साथ हुजूर मुस्कुरा भी रहे हैं। तो सरकार फरमा रहे हैं साहबा किन्ने मुकदरा है, किन्ने मुकदरा है कि चंद घड़ियां पहलू है ते यहूदी दियां बकरियां चरांदा पिया ते गुलामी च आया, कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया ते हुणे जन्नत च जा रही है दी रूह। इसकी रूह जन्नत की तरफ जा रही है, मैं देख रहा हूं। किसी शायर ने क्या, मैं पंजाबी चोंदा नक्शा खिंच देना, हबीबा जे तेरे इशारे न हुंदे, हबीबा जे तेरे इशारे न हुंदे, बहारा न हुंदियां नजारे न हुंदे, तेरा साथ मिलिया असी पहाड़ उतरे, तेरा साथ मिलिया असी पहाड़ उतरे, जे तू बाण फड़ दो किनारे न हुंदे, तेरी काली कमली दा साया न हुंदा, तेरी काली कमली दा साया न हुंदा, गरीबां दे किधरे गुजारे न हुंदे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे चेहरा वदुआ के साथ देख रहे हैं, साथ मुस्कुरा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक चेहरा फेर लिया। तो चेहरा फेरने के बाद साहबा की जो समझ में बात नहीं ना आती थी वो हुजूर से पूछ लेते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना चेहरा मुबारक क्यों फेरा? गल सुनिया जे गल सुनन वाली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अभी अभी देख रहा था हजरत अस्वद की 2 बीवियां जन्नती हूरें, हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। फरमाया अस्वद की 2 बीवियां जन्नती हूरें, उसकी बीवियां उसके करीब आई थी और मुझे शर्म आती है कि मैं अपने उम्मती की बीवियों की तरफ देखूं। अब आप फैसला करें ना जी, आपके हाथ में फैसला होना चाहिए जी। मैं इंज दम करना उत्ते रश लगा होंदा है, ओ बाबा बड़ा करनी वाला ते बाबा बड़ा फड़नी वाला। जनाब बीबियां ही बीबियां बीबियां ही, असी ते कम ते टुर जाने आ सब्जियां दे पैसे दे के। अब पीछे इतना कंट्रोल तो होना चाहिए और इतनी तो हमारी इज्जत का ख्याल करें ना बीवियां कि अपने घर की 4 दीवारी से निकले ना। 36 नंबर पीरा को जाके जी वो कबरां च बैठा, वो नहाता ही नहीं कदी, उन्हें जनाब इन्ने साल हो गए ने, उन्हें एडे एडे वाल रखे ने, वो बड़ा पहुंचा जे मुलंग नूं ना छेड़िया जे, जनाब इन्हें हाथ चुक लिया ते इंज कर छड़ना। ये सब कुछ गलत है। आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा है कवे कि साडा राह हो रे, इन मौलवियों दा राह हो रे, फरमाया सबसे पहले तरीकत के रास्ते पे अल्लाह डालता ही उसे है जो शरीयत को सीख लेता है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हुए, साहबा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, साहबा क्या कर रहे थे तुम मस्जिद नबवी में बैठ के? अलामा जाहिद साहब, अलामा साहब जरा छोड़ दो, मेरी गल सुनो, गप्पन शप्पन छोड़ दो, मेहरबानी। सुभान अल्लाह उच्चा जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा क्या कर रहे थे? अब यहां भी अकीदे की बात कि हुजूर बैठे फर्श पर हैं तो कब्र अर्श की देते हैं, और अगर हुजूर अर्श पे भी चले जाएं तो बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में भी सुन लेते हैं। तो क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता नहीं था मस्जिद नबवी में साहबा कर क्या रहे हैं? पूछने का मतलब सिर्फ यह था कि आने वाली उम्मत को जवाब मिल जाए। साहबा क्या कहने लगे, जनासना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, हम रब का शुक्र अदा कर रहे थे, रब की तमहीद बयान कर रहे थे, रब की तकदीस बयान कर रहे थे, रब का जिक्र कर रहे थे कि उस खालिक कायनात ने हमें आपका गुलाम बनाया, आपका गुलाम बनाया। और अगली बात सुने, व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह, त्याडे जा सोना महबूब दे के अल्लाह ने साडे ते एहसान कीता है। और एहसान दा शुक्र हो ही अदा करदे ने जिन्ना ते एहसान होया हो। लक़द मन्नल्लाहु
अलल मुमिनीना इज़ बाअस फीहिम रसूला। कुरान कहता है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें हमने अपना महबूब भेज दिया। ते एहसान होवे खालिक दा साडे उत्ते ते फिर असां जनाब जिक्र मुस्तफ़ा ना करिए ते जिक्र खुदा ना करिए, ये हो सकता नहीं। ये मिलाद मनाना कुरान से भी साबित है, मुस्तफ़ा के उच्चा बोलो जी फरमान से भी साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मिलाद मुस्तफ़ा के साथ पैगाम मुस्तफ़ा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। खालिक़ कायनात फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, कसम है। दूसरा कौल ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कसम है असर नमाज की। पहला कौल क्या था कि कसम है, हजरत कतादा फरमाते हैं मुतलकन अल्लाह ने कसम खाई, कसम है जमाने की। और अगला जुमला तुसी सुनोगे तो आप ही सुभान अल्लाह निकलेगी। जमाना किनू कहते ने कि उलमा बैठे हैं, जमाना वक्त को कहते हैं। वक्त जो है वो तीन चीजों में तकसीम होता है, या गुजर जाएगा, या मौजूद है, या आने वाला है। जेड़ा गुजर जाए उन्हों माजी, जेड़ा मौजूद है इन्हों हाल, और जेड़ा आने वाला है मुस्तकबिल। स्कूलों की दीवारों पे लिखा होता है अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करें। मुस्तकबिल तो देखिए ही कोई नहीं, और ना तुम ठीक कर सकते हो। जो नसीब में है मिलेगा वही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब 4 माह का बच्चा मां के पेट में होता है, 4 माह का बच्चा मां के पेट में होता है, तो खालिक़ कायनात उस बच्चे के जिस्म में रूह भी डाल देता है। 5 महीने बच्चा मां के पेट में जिंदा होता है रूह के साथ। जेड़ा मां दे पेट च जिंदा रख सकता, कब्र च जिंदा नहीं रख सकता, रख सकता है ना जी। तो मां के जब पेट में 4 माह के बाद फरिश्ता आता है तो 4 चीजें साथ लेके आता है। कितनी जी? 4 चीजें साथ लेके आता है। उसका रिज़्क कितना है वो भी लिख दिया जाता है, उसको मौत कब आनी है वो भी लिख दी जाती है, उसका जनाबे वाला अमल उसने क्या करने हैं वो भी लिख दिए जाते हैं। चौथी चीज वो नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, ये 4 चीजें उसकी लिख दी जाती हैं। तो फिर आपको और मुझे ये मुस्तकबिल की फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। या जिक्र खुदा में जिंदगी गुजारे या जिक्र मुस्तफा में गुजारे। ये मेरा बेटा, इसका मुस्तकबिल मैंने नहीं देखा, आज मैं फौत हो जाऊं, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि मैं इनू इन्ना को तैयार कर गया वहां, इन्हें तकरीबन 2.25 पारे हिफज कर ले। ऐ छोटा जी, इन्हें 2.25 पारे हिफज कर ले। कुरान पाक जहां से आप खोलेंगे ये आपको नाजरा सुना देगा, पढ़ के सुनाएगा, अच्छे तरीके से सुनाएगा। लेकिन मैं कसम खुदा दी बड़ा खुश है रब दी तकसीम उत्ते, रब दी रजा उत्ते खुश हां। अज अखां बंद हो जान होनी है कि नहीं जी? बंद तो होनी है, बंद आज 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 बंद हो जाए। ये दुआ करन जोगा है, ये दुआ करे ना करे, कुरान पढ़ेगा मैनू फायदा कब्र च जरूर होएगा। लेकिन हम चढ़ते सूरज नू सलाम करने जी, बेटे को जो जिसके आजाद सलामत हो इसको क्या बनाना है जी? मेरा दिल करता है इनू डॉक्टर बना ले, उसको पैसे की मशीन बना ले, डॉक्टर बना ले, पैसे की मशीन बना ले। आप जानते हैं हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल खुले हैं, पता भी है कि नॉर्मल ऑपरेट होगा, लेकिन नहीं जी बड़ा होगा, 80,000 रुपये लगेगा, ये होगा। वो डॉक्टर नहीं, वो डाकू है, वो डाकू है जी। बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा साइंसदान बन जाए, बेटा पायलट बन जाए, पायलट ना बने तो जहाज ते है ना जी, जहाज बन जाए, बेटा ये बन जाए, बेटा वही बनेगा जो मेरे मालिक का कर्म होगा। हमने कोशिश करनी है अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व क़िराअतल कुरान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजें जरूर दे के जाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत दे के जाओ, एक अपने नबी के घर वालों ते दर वालों का प्यार दे के जाओ, एक उन्हें कुरान सिखा के जाओ। इतनी प्रॉपर्टी बना लें, इतनी दुकानें बना लें, 2 मुंडियां दे नाम है प्रॉपर्टी है, 2 मुंडियां दे नाम है, लेकिन बेटियों को किसने देनी है? बेटियों को तकसीम में नहीं लाते, इतने जालिम हैं हम, बेटियों को किसी तकसीम में नहीं लाते। अगर बाबा जी चले भी जाएं तो पीछे भरा इंजदे होंदे ने। और जनाब आप लिखते हैं ना जी, सिनफे नाजुक अल्लाह ने औरत को बनाया, आधी अकल अल्लाह ने औरत को दी, वो अपने माँ प्यों का घर बार छोड़ के कहीं और चली गई।
کیا اسے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے یا مرد نو؟ اپنے آپ نو کمے کہ میں مرد ہاں، اور پھر سائن بھی بہن سے کروائے کہ جی لکھ دے اگر میرے گھر آنا ہی تیرے واسطے دروازے کھلے رہن گے تے پراپرٹی نہیں ہو لینی، دکان نہیں لینی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ مناؤ، ساتھ پیغام مصطفیٰ بھی اپناؤ۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، پھر فرمایا قسم ہے نماز عصر کی، اور آخری جڑا جملہ ہے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا۔ اب آپ بتائیں کہ مصطفیٰ کا زمانہ کون سا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے پہلے خالق کائنات نے نور کس کا بنایا؟ اچھا بولیا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنایا، اپنے قرب خاص میں رکھا۔ 10,000 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے قیام کیا، 10,000 سال میں نے رکوع کیا، 10,000 سال میں نے سجدہ کیا، 10,000 سال میں نے قعدہ کیا۔ یہ نماز کے جو افعال ہیں یہ سارے میں نے ادا کیے، اتنی میں نے اپنے رب کی حمد بیان کی، اللہ نے آسمانوں پہ نام مجھے احمد دے دیا۔ تیاڈی سبحان اللہ تے صدقے تساں سن دے کسے کہانیاں ہو جناب، اللہ نے نام کیا دیا؟ یہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھے فرمانے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے میرے منن والے ہو، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جن دا نام احمد ہے۔ اب احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا سونے محبوبہ تو میرے قرب وچ رہ کے تیرے نور نے انی میری حمد بیان کی تھی، میں تینوں نا احمد دا دے چھڈیا، ہن میرا کام ہے فذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ محبوب تجھے نام ہی دنیا میں ایسا دے کے بھیجوں گا جو تیرا نام لے گا تیری تعریف ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق۔ والعصر، قسم ہے زمانہ کی، قسم ہے نماز عصر کی، قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی۔ یہاں سے مفسرین کرام 3 قول لیتے ہیں، اور بھی کافی سارے اقوال ہیں، اگر والعصر پہ بات کروں تو یہاں ہی ختم ہو جائے گی کہ زمانے 3 ہیں، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی زمانے کے ساتھ انج کہہ لو رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے۔ آگے فرمایا قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی۔ کہیں خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب خرامہ خرامہ چلتا ہے۔ کہیں خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا لعمرک، قسم ہے محبوب کی عمر کی۔ اور قسم چھوٹی شاید ہی نہیں چکی جاندی، چھوٹی شاید ہی قسم ہے نہیں۔ 2 دوستوں کا جھگڑا ہو گیا نا کسی چیز پر، وہ کہندا ہے میری شے وے تے وہ کہندا ہے میری شے، بالآخر جھگڑا ختم کیسے کرتے ہیں؟ اوے اچھا یار تو یار ہے تے گل مکانے ہیں جی، اگر موبائل تیرا ہے تے تو اپنے ابے دی قسم چک، ہوندا ہے کہ نہیں جی؟ وہ وکری گل ہے کہ قسم ابے دی نہیں ہوندی اسلام وچ، تو اپنی ماں دی قسم چک، لیکن انہاں دے نزدیک قسم اوندی چکی جاندی ہے جڑے قابل تعظیم ہوندے نے۔ یا وہ کیا کہہ دیتے ہیں اے موبائل یار تیرا تو مسجد وچ وڑ، یا دربار میں چل یا مسجد وچ وڑ۔ پتہ کیا چلا کہ قسم کوئی ماڑی شاید ہی نہیں چکی جاندی، تو خالق کائنات قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور عمر کی نسبت حضور سے ہوئی تو خالق کائنات عمر کی قسم اٹھا رہا ہے، عمر زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر نسبت شہر کی ہوئی تو خالق کائنات محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور اگر زمانے کی نسبت حضور سے ہوئی تو خالق کائنات زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ پتہ چلا جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو مصطفیٰ کتنے اعلیٰ ہیں۔
توجہ جی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان اچھا بولیا جائے، انسان الف لام، الف لام اگر خارجی مانا جائے، الف لام الانسان پہ الف لام عہد خارجی کا مانا جائے تو اس کا ترجمہ اور ہوگا، اور الف لام اگر جنسی مانا جائے تو اس کا ترجمہ اور ہوگا. اگر جنسی مانا جائے تو اس میں ہر انسان شامل ہوگا، اور اگر عہد ذہنی مانا جائے تو پھر مخاطب اور متکلم کے ذہن میں جو ہے وہ مانا جائے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یہ بہت بڑے خوبصورت قاری تھے مصطفیٰ کی امت کے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے. یہ آیت، یہ سورہ جب نازل ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو ساری سورت پڑھ کے سنائی، ساری سورت پڑھ کے سنائی. تو ساتھ عرض کی کہ حضور اس کا ترجمہ ارشاد فرما دیں، اس کا مفہوم ذرا ہمیں سمجھا دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والعصر، قسم ہے نماز عصر کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وسطی تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اپنی درمیانی نماز کی. وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. فرمایا قسم ہے نماز عصر کی. یہ حضور فرما رہے ہیں حضرت ابی بن کعب کو. فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اس انسان سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں. وعملوا الصالحات، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وتواصوا بالحق، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا علی شیر خدا ہیں. شاید پہلی بار تساں گل سنی ہوئے، پہلی بار سنی ہوئے گی تو پھر سبحان اللہ تے گج وج کے کہنی چاہیے نا جی. اب آؤ نبی کے یاروں کا ذکر کریں، یہ پیغام مصطفیٰ. کیونکہ ہر بندہ اس دور دے اندر کرے نہ کرے جناب اڑیا ہے. کوئی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ نو نہیں ماندا. لیکن قسم خدا دی، قسم خدا دی، جڑے جملے میں بولن لگا نا ان دے تے تساں سبحان اللہ آپ پہ کہنا ہے. قسم خدا دی اہل سنت و جماعت اپنی قسمت پہ ناز کریں، کسی کے گستاخ نہیں، کسی کے گستاخ نہیں، ساروں کو مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں، خدا کو بھی ایک مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں. معاشرے میں کئی بندے آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے ولی مانتے ہیں ہم کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا داتا صاحب نے تو اپنا جوتا مبارک ایسے ہوا میں اڑایا، راجو جوگی کو جوتوں سے نیچے اتارا. کر سکتے ہیں کہ نہیں جی؟ اچھا بولے اجے جی. جن کے جوتے نیچے اتار کے انہوں بندے دا پتر بنا کے قدمہ چ لیا کے تے انہوں سیدھی راہ تے لا دیں جی، وہ طبقہ کہتے ہیں جی ہیں ولی ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ولی ہیں لیکن وہ معصوم ہیں. معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قریب گناہ جائے ہی نہ. عقیدہ معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں، معصوم جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں. باقی اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، معصوم صرف فرشتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں لیکن وہ 12 معصوم ہیں، 12 معصوم ہیں، جہادہ خاندان ہیں، 14 کچھ اور لگا دیتے ہیں. لیکن اہل سنت و جماعت اپنے قسمت پہ ناز کریں. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن معصوم نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے. اللہ کا ولی وہ ہے جو معصوم نہیں ہوتا لیکن رب کی عطا سے، رب کی عطا سے، رب کی کرم نوازی سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ ہے. فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. آخری بات کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ اچھا. سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے
حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دینے والے کون ہیں؟ اچھا بولیا جی ہاں، اللہ تیاڈا چہرہ بھی سلامت رکھے، تیاڈے صدقے اللہ میرا بھی رکھے، تیاڈیاں زباناں بھی سلامت رکھے، اللہ تینوں فالج تو بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیشہ سانو غلامی مصطفیٰ چ رکھے۔ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر صحن حرم میں سب سے پہلے تبلیغ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ غار میں بستر پہ تو حضرت علی تھے، تشریف رکھیں جی، بسم اللہ۔ بستر پہ تو کون تھے جی؟ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے بستر کی ضرورت نہیں ہوتی، تبلیغ کے لیے چولوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اپنے گھر سے نکلے، مدینہ کی طرف سفر کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، بسترہ اٹھا کے لے کے گئے، کس کو سلایا؟ اچھا بولیا جی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لوٹایا، سلا کے گئے، فرماتے میں تے بالکل گاڑی نیندر ستا، کہندے فرماندے نے نیندر ہی اس دن آئی سی کیونکہ مجھے پتا تھا موت نہیں آنی۔ حضور فرما کے گئے تھے کہ علی صبح امانتیں واپس کر کے پیچھے آنا ہے، اور مینوں کنفرم سی کہ میں صبح اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حسنین و کریمین کا بابا بھی مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر نامدار بھی مانتے ہیں، نبی کا ویر بھی مانتے ہیں، سنیوں کا پیر بھی مانتے ہیں، لیکن وہ بستر پہ تھے، کندھوں پہ نبوت کو اٹھا کے بغیر سانس لیے۔ اللہ تیانو بھی مکے لے جائے، پیادے صدقے اللہ منو بھی لے جائے۔ کبھی غارِ سور پہ چڑھ کے دیکھو، تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں، 20 مرتبہ سانس لینا پڑتا ہے، سانس بھول جاتی ہے، لیکن قربان نہ جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب والا قربانی تو جنہ بغیر سانس لیا مصطفیٰ نو کندھیاں تے بٹھا کے غارِ سور دے کنارے تک پہنچ گئے۔ آمنو، یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں، الا الذین آمنو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مسلمان نہیں کہا، آمنو کہا۔ مسلمان کا درجہ نیچے ہے، مومن کا درجہ اوپر ہے۔ مسلمان نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھنے والے کو مسلمان تم کہہ سکتے ہو، لیکن اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہو، دل چ جناب کھوٹ ہوئے، نہیں جی کر کچھ نہیں سکتے، وہ جی نعوذ باللہ مار کے مٹی ہو گئے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے جس کے سینے میں نبی کا بھی پیار ہو، گھر والوں کا بھی پیار ہو، در والوں کا بھی پیار ہو، امت کے اولیاء کا بھی پیار ہو۔ اب آپ بتائیں کہ سب سے پہلے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی جی، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں اندر سے نعرے اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ، غلط سوچ، غلط فکر دے، پاویں وہ کلپ جاری کرے جی ہے جیلم دا کمینہ کہ جی وہ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بابے کیا شے ہیں، وہ نعوذ باللہ اس کا کلپ سنو، اپنے ماں پیو دے بارے بھی غلط گل کر رہا، ماں پیو دے بارے بھی غلط گل کر دا پہ۔ اس لیے نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا، عقیدہ کلپاں تو نہ لو، عقیدہ علماء کو لو، علماء دے کول آ کے بہو، قرآن لو، قرآن سنو، نبی دا فرمان سنو۔ یہ نہیں کہ جی اس کا بڑا تاریخ کا بڑا مطالعہ ہے، لیکن کسی عالم دے سامنے آ کے بوے تے صحیح۔ میں علماء دے قدمہ دی خاک ہاں، میں کہہ رہا کہ یا منو لے جاؤ تے یا انہوں لے آؤ، قسم خدا دی، قسم بخدا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ لوے، حضور دا فرمان پڑھ لوے، میرے سامنے آئے کوئی اعراب ہی پڑھ لوے، سیدھی طرح الحمدللہ ہی پڑھ لوے، نہیں اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بس جی
وہ کلپ اور چرب زبانی ہے، وہ بول رہا ہے ساڑھے نوجوان نہیں جی انہیں مولویاں نو انج کر چھڑیا، انہیں جناب اے کر چھڑیا۔ عقیدہ کلپوں سے، مولوی ڈسک کی کیسٹوں سے کلپا نہیں لی، کلپ دوسرا عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ عقیدہ اگر لینا ہے تو جامعہ نظامیہ میں جانا پڑنا ہے۔ جامعہ نظامیہ کے مفتی اعظم قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے، پھر عقیدہ سمجھ آتا ہے، اگر نہ کلپ جاری کرتے رہو۔ اس لیے میں یہ پیغام دیا ہے، میں نے حضور کا میلاد بھی آپ کو سنایا ہے اور حضور کا پیغام بھی آپ کو سنایا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ و تم برہانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ وآخر